محمد قیس رسول آباد جونپور سے پوچھتے ہیں، میرے ایک دوست بولنے لگے روزہ رکھ کر کے سیونگ یعنی داڑھی کاٹنا نہیں کر سکتے، رہنمائی فرمائیں۔ محترم، کیا روزہ رکھ کر کے، روزہ ہو یا بغیر روزہ ہو، داڑھی کٹانا بہرحال یہ فاسقوں کا عمل ہے، اور تمام فتاووں میں لکھا ہے یہ مخنثوں کی علامت اور ان کی یہ عادت رہی ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ ایک مشت کم سے کم اس کے آس پاس ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ ہاں کوئی مسلمان جا رہا ہے۔ یہ تو تمام انبیاء کرام کے سنت خود اور آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی اور ہمیشہ آپ نے رکھی اور رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم کٹاتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر کے کٹا کر کے اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہو، تو ایمان بھی جانے کا خطرہ ہے، نکاح بھی ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی۔ محمد خورشید غیاث پور نوناری سے پوچھتے ہیں، گالی دینے یا سننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، گالی دینے یا سننے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال روزہ کا ثواب تو اکارت ہی ہو جائے گا۔ گالی دینے سے چلا جائے گا، روزہ کا ثواب وغیرہ برباد ہو جائے گا۔ اور اگر سننا بالاختیار ہے تو ظاہر اس میں بھی یہی بات ہے، غیر اختیاری طور پر کوئی بک رہا تھا، کان میں آواز پڑ گئی تو ظاہر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ محمد اسجد سرکار ڈی دھنباد جھارکھنڈ سے پوچھتے ہیں، تراویح میں سورہ فاتحہ دہرانے سے دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیے، تراویح نہیں، عام نماز کا بھی یہی حکم ہے، تراویح کا بھی یہی حکم ہے، سورہ فاتحہ نہیں، ایک آیت بھی اگر آپ نے دوہرا دیا، تکرار ہو گیا تو سجدہ سہو ضروری ہے، اور سجدہ سہو نہیں کیا گیا تو نماز لوٹالنی پڑے گی۔ محمد نعمان ترابی کشی نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا، سفر کے دوران ٹرین میں یا پلین میں ہم نے نماز کی نیت باندھ لی قبلہ رخ، اور نماز کے دوران ٹرین کا رخ چینج ہو گیا تو کس حالت میں نماز ہو جائے گی یا پھر دہرانی پڑے گی؟ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ چینج ہو رہا ہے تو آپ بھی ایسے ہی گھوم جائیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹرن کر لیجیے ادھر ادھر، اور اگر نہیں معلوم ہوا ہے تو ظاہر نماز ہو جائے گی، معلوم ہوتے ہوئے پھر آپ قبلہ رخ نہیں ہوئے تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ محمد احمد جھارکھنڈ سے پوچھتے ہیں، تراویح کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر 3 تسبیح کے بقدر کھڑا رہ گیا تو کیا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا یا نہیں؟ جی ہاں، واجب ہو جائے گا، یوں ہی کھڑا ہو کر کے سوچتا رہا فالتو تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نماز میں سجدہ سہو ضروری ہے، اور اگر نہیں کیا تو نماز لوٹالنی پڑے گی، اور اگر کچھ پڑھ رہا تھا اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی تو کوئی حرج نہیں۔ محمد اشرف سہارنپور سے پوچھتے ہیں، ضرورت سے زائد جو سامان وغیرہ ہوتا ہے اس کے متعلق زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تفصیل سے وضاحت فرمائے۔ ضرورت سے زائد مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں عام ضروریات کے تحت وہ چیزیں نہیں آتی ہیں، آپ اس کو لے لیے ہیں، اب استعمال کی چیز بھی نہیں ہے، آپ کے یہاں فالتو رکھی ہوئی ہے، فالتو پڑی ہے، کبھی استعمال ہی نہیں ہوتی، کبھی ضرورت میں آتی ہی نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ اور اگر ضرورت کی چیز ہے، جیسے بائک ایک کے بجائے آپ کے پاس 2 ہے یا 3 ہے، آپ بھی چلاتے ہیں، آپ کے اولاد بھی چلاتی ہے، آپ کے بھائی وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے ایک گھر کے بجائے 2 گھر جائے، کبھی یہاں رہتے ہیں کبھی وہاں رہتے ہیں، تو یہ سب ضروریات میں داخل ہیں، تب اس کی زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ عبد الباسط پورنیہ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب عرض یہ کرنا تھا، میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کے باوجود میری وائف حمل سے ہیں اور وہ کمزور بھی ہے اور پیٹ میں بچہ 15-20 دن کا ہے، وائف کہہ رہی ہیں بچہ ضائع کر دوں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں محترم، یہ صورتحال اگر پیدا ہو گئی ہے اور واقعتاً کوئی ماہر مسلم ڈاکٹر یا ڈاکٹرنی صاحبہ آپ کو منع کریں اور کہیں کہ خطرہ ہے جان وغیرہ کا، تب تو کر سکتے ہیں، عام حالات میں اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے، اور اگر جان پڑ چکی ہے تب تو کسی ڈاکٹر وغیرہ کے کہنے سے بھی اسقاط کی گنجائش نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ ابو طالب ردولی جونپور سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ وضو کی حالت میں اگر کسی نے آنکھ میں ڈرپ یا کوئی دوا ڈالا اور اس کے ڈالنے سے آنسو کے قطرے ٹپک پڑے اور اس گمان سے نماز پڑھ لیا کہ وضو نہیں ٹوٹا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ظاہر وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیا نماز تو ہو ہی جائے گی۔ کسی کی اگر آنسو کے قطرے گر گئے آنکھ میں دوا وغیرہ ڈالنے سے تو اس سے روزہ پہ، نماز پہ یا وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عبد القادر دربھنگا سے پوچھتے ہیں، صدقہ، فدیہ، فطرہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ تو عام حالات میں جو خرچ ہوتا ہے کسی جائز مناسب کام پہ، ایسے کسی اچھے کام پہ، یا اپنے اوپر، اولاد کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر، والدین کے اوپر، مسجد میں، مدرسے میں جو آپ اپنے جیب سے دیتے ہیں رقم وغیرہ، یہ اسے صدقہ کہتے ہیں۔ فدیہ تو روزے کا ہوتا ہے، کسی مجبوری سے، مرض کی وجہ سے یا بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے نہیں رکھ سکا ہے تو اس کا فدیہ دیا جاتا ہے۔ نماز چھوڑ گئی، آدمی چلا گیا دنیا سے تو اللہ سے امید کے طور پر اس کا فدیہ دے دیا جاتا ہے، اسے فدیہ کہا جاتا ہے۔ فطرہ کہتے ہیں روزہ پورا ہونے پر جو
صدقہ ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر اس کو کہتے ہیں جسے عید کی نماز سے پہلے نکالنا ضروری ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے نکال لیے تو صدقہ فطر وہ ادا ہوگا اور صدقہ فطر کا ثواب بھی ملے گا، اور اگر عید کی نماز کے بعد نکالا تو عام صدقہ کا حکم ہو جائے گا، نکالنا پھر بھی ضروری رہے گا۔